عرش معلی پر ہوا اور پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا، اتنی اس نے عبادت کی، یعنی عبادت میں وہ اتنا آگے نکلا کہ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ علم بھی تھا، عبادت بھی تھی اور معرفت بھی تھی، اتنے زیادہ معاملات تھے، مگر اس میں ایک چیز نہیں تھی، اس میں عشق نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کام لیتے ہیں اپنے عاشقوں سے جو محض عقل مند ہوتے ہیں، جو آشنا اور بینا شناس ہوتے ہیں، سمجھدار اور فہیم لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کام نہیں لیتے۔ جو بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، دانا اور فہم و فراست والے ہوتے ہیں، صاحب مشورہ ہوتے ہیں، صاحب عقل ہوتے ہیں، صاحب رتبہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کام نہیں لیتے۔ کفار مکہ کو یہی تو مسئلہ تھا، وہ کہتے سہیل بن عمر اتنا بڑا سردار ہے، اگر وہ ایک اکیلا دعویٰ کر جاتا تو پھر بہت بڑا کام ہو جاتا۔ وہ اتنا سمجھدار ہے، وہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا تو سارے لوگ آگے بڑھ جاتے۔ عمرو بن لوہی یہ ایسا انسان تھا عرب کے اندر کہ عمرو بن لوہی جو بات کہہ دیتا لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس لیے کہ اس کے لوگوں کے اوپر بڑے احسانات تھے۔ وہ ہر ایک کی مشکل کو آسان کرتا، ہر ایک کو تکلیف سے نکالتا۔ کوئی کتنا بڑا تکلیف میں یا کتنے دور علاقے میں ہوتا، وہاں جاتا اور اپنے قافلے کے ساتھ جاتا۔ تو پھر وہ جب شام گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں نے بت بنائے ہیں، تو اس نے کچھ بت مکے میں لا کے رکھے اور کہا کہ یہ تو بڑے اچھے لگے مجھے، لہٰذا اس نے بت لا کے رکھے کعبۃ اللہ کے گرد، اور پھر یہ کہا کہ جو قبیلہ ہم سے وابستہ ہونا چاہتا ہے وہ اپنا ایک بت کعبۃ اللہ میں رکھے گا، جس سے ہمارا قطع تعلق ہوگا، ہم اس کا بت نکال کے پھینک دیں گے۔ تو عمرو بن لوہی اتنا سمجھدار، اتنا عاقل اور اتنا فہیم قسم کا انسان تھا، مگر کیا ہوا، دین ابراہیم کی تباہی کا ذریعہ اور دین ابراہیم کو کعبۃ اللہ سے نکالنے کا ذریعہ عمرو بن لوہی بنا۔ سمجھدار اور فہیم اتنا زیادہ تھا، مگر دین اسلام کو سمجھدار اور فہیم لوگوں کی ایسی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت دیوانوں کی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں ان کی خدمت میں گیا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے تبلیغی، اور وہ ان کو نصیحت کرنے لگے اور سمجھانے لگے کہ کہنے لگے حضرت آپ ہمارے شہروزے میں ہمارے ساتھ چلیں، یہ تو پھر ان کا جو پیچھے آدمی تھا نا اس نے ہاتھ پکڑا کرنا نہیں کرو۔ تبلیغی جماعت والوں کا مزاج ہے اور ان کا ایک اصول ہے کہ بزرگوں کو دعوت نہیں دی جاتی، ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، علماء کو دعوت نہیں دی جاتی، ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام چل رہا ہے تو آپ صاحب دعا ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ان کو ترغیب بھی نہیں دیتے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نشست اور اپنے مصلے پہ رہیں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جماعت جہاں کہیں بھی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو دعا پہ معمور کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کام پہ لگاتے ہیں، اور ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ آپ کو جب مشکل پیش آئے، جب کوئی پریشانی پیش آئے تو مرد گھر سے باہر بھاگے، عورت گھر پہ مصلی بچھا کے اللہ کے حضور مانگے کہ میرا شوہر روزی کے لیے گیا ہے، اللہ آپ اس کی یہ کام کریں، اللہ آپ اس کے لیے آسانی فرما دیں، اللہ آپ اس کی مشکلات آسان فرما دیں۔ تو عورت کا کام تو یہ ہے کہ گھر میں رہ کے اس کے لیے اس کے گھر کی نگرانی کرے، اس کے معاملات کے لیے دعائیں کرے۔ اس کی دعائیں بڑی مضبوط ہیں، ہماری تو نظر دعاؤں سے ہٹ ہی گئی، ہماری نظر تو بس صرف ظاہری اسباب پہ، جو محنت کرے گا پائے گا، اس کے پیچھے نہ اس کی دعا ہے، اس کے پیچھے نہ اللہ سے مناجات اور راہ و بقا ہے، نہ کچھ کوشش ہے، کہ بس ہم تو صرف صاحب عقل ہو چکے، ہم صرف دیکھتے ہیں اسباب کو، امتحان میں صرف جو ہے وہ محنت چلتی ہے اور درسگاہ میں صرف محنت چلتی ہے۔ ہمارے قاری عبدالرحیم پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی حضرت کے بڑے تجربات تھے اور بڑے اللہ رب العزت نے نوازا تھا، طلبہ کو بہت مارتے تھے، جو حفظ کرتے ان کو بہت مارتے تھے، بہت زیادہ۔ تو کسی نے
کہا کہ حضرت آپ طلباء کو مارتے ہیں، فرمایا یاد رکھنا جتنا میں طلباء کو مارتا ہوں ان کے لیے اتنی ہی میں دعا کرتا ہوں۔ آج کل ماؤں کے ہاتھ میں صرف رہ گیا کہ وہ ڈانٹتے، باپ کے ہاتھ میں صرف رہ گیا کہ وہ ڈانٹتا ہے۔ اس کے لیے جس کو ڈانٹتا ہے اس کے لیے دعا کرنا بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں مخلص ہو کے کر رہا ہوں، میں اچھا ہو کے کر رہا ہوں۔ طالب علم ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور آدمی ہے روزگار کے لیے نکلا، اس کو چاہیے کہ اپنے روزگار کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگے۔ خیر، تبلیغ کا اصول ہے کہ کچھ لوگ کام پہ جاتے ہیں، گشت پہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب اور یہ نظم ہے، اس نظم کے مطابق ہی انسان چلتا ہے، اور یہ اللہ کا سکھایا ہوا نظم ہے کہ کچھ لوگ اسباب کی محنت کریں اور کچھ لوگ دعا کی محنت کریں۔ اور پھر عقیدہ کیا رکھنا ہے اس کے پیچھے؟ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں میں، جو محنت کر رہا ہوں، اس کا ہے 49%، اور جو پیچھے دعا چل رہی ہے وہ 51% ہے، اور اس دعا کے لیے 51% ٹائم بھی نکالے، محنت بھی کرے۔ صرف محنت ہی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، باغ دوڑ ہی کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے نہ مسلح بچھا رہا ہے، نہ کوشش اور کاوش کر رہا ہے۔ اور جو دعا کا کہتے بھی ہیں اور دعا کے بارے میں سوچتے بھی، وہ کرتے ورتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی اوپر سے کہہ رہے ہیں جی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ تو کبھی انسان دعا کرے، اس کی قبولیت اس کو نظر آئے، اور پھر اس کا یقین اللہ کی ذات پہ بننے لگ۔ جیسے ہمارا یقین اسباب سے بننا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہماری یقین کا تعلق صرف روپے پیسے کے ساتھ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں صرف نظر روپیہ پیسہ آتا ہے، اس کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ جو آنکھ دیکھتی ہے اسی پہ یقین کرتی ہے۔ فرشتے دیکھنا بند کر دیا آنکھوں نے، فرشتوں کی مدد و نصرت، اے حیزوم اس کو قتل کر، بدل میں فرشتوں کی آوازیں خود صحابہ کرام نے سنی۔ تفسیر سورہ انفال، تفسیر قرطبی، ابن کثیر، تمام تفسیروں میں جا کے دیکھ لیجیے۔ تفسیر در منصور حضرات نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے باقاعدہ حدیثیں لکھی کہ فرشتوں کے باقاعدہ نام ہوا کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر صحابہ لڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام تلوار پکڑ کے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھے اور دعا کر رہے تھے، اور باقاعدہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے بازو کے اندر بازو ڈالو، کھینچا، اللہ کے نبی، اللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اللہ آپ کی بات کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی وہاں دعا کریں، دعا کی ویلیو اور طاقت ہے۔ ہم نے دعا کی ویلیو اور طاقت کو استعمال کرنا ہی بند کر دیا، اس کو دیکھنا ہی بند کر دیا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ صرف عقل کے پٹھو بن چکے، اور عقل کے پیچھے ہی چلتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ ایک صاحب آئے کہ بھئی فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی شادی ہے، اور میں ان کو سمجھا تھک گیا ہوں، مگر وہ بات ماننے کو تیار نہیں، فلانا ڈھماکا۔ اب تو میں نے ان سے قطع تعلق کر لیے، بائیکاٹ کر لیا، ایسا کر لیا، ویسا کر لیا۔ میں نے کہا بھائی سچ بتانا، ان کے لیے دعا کتنی کی؟ تو حضرت ایسے لوگوں کے اوپر دعا کہاں سے؟ ابو جہل کے لیے اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی تھی۔ میں نے کہا استغفر اللہ، کیسے بد یقین انسان، کیسے بد یقین۔ ابو جہل کے دروازے پہ تو پھر بھی اللہ کے نبی کتنے بار گئے، اور پھر اس کے لیے کتنی دعائیں کی، حتیٰ کہ اللہ کو کہنے فَلَعَلَّكَ تَارِقُ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ، وہ تو اللہ نے ان کو کہا آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، مت کریں۔ اب ان کے پیچھے اتنا پریشان ہو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اللہ کے نبی کی عبادت کو اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کتنی مناجات کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کو اللہ کتنی تسلیاں دیتے تھے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے بہت دعا کر لی، آپ نے بہت محنت کر لی، آپ نے بہت کاوش کر لی، آپ نے کون سی دعا کی؟ ہماری نظر، ہم چاہے دیندار ہیں چاہے دنیا دار، نام ہی ہے نا، صرف نام دیا ہوا کہ یہ دیندار، سب مسلمان دیندار ہیں، لیکن ایک معروف بات ہے کہ دیندار اور دنیا دار، سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا یقین صرف اسباب کے اوپر چلا جاتا ہے، اسباب سے ہٹ کے ہمارا یقین بنا ہوا ہی نہیں،
اور ہم چاہے کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، ہمارا یقین اسباب کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہی اسباب کو ہیں، ہم مسبب الاسباب کی طرف نظر نہیں رکھتے، ہم مسبب الاسباب کا دروازہ بجاتے ہی نہیں۔ حدیث میں ہے من ذا الذی قرع بابی فلم یدع، کوئی ہے جس نے میرا دروازہ بجایا، اور قیامت کے دن اللہ پکاریں کہ کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا اور بیٹھ کے وہ اللہ کی بات سن رہا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اللہ فرمائیں کہ کوئی ہے جو کھڑا ہو اربوں خربوں کے اندر۔ اس وقت دعا کا ثمرہ تو ہم دیکھ چکے ہوں گے نا آنکھوں سے کہ یہ دعا کا ثمرہ اور یہ چیز ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں کون ہے جو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مجھ سے دعا کی اور میں نے اس کی دعا نہیں سنی۔ اس وقت ہر دعا کا ثمرہ ہم دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ آج تو ایسی جہالت ہو گئی، ایسی میرا مزاج نہیں کسی کے خلاف بات کرنے کا، لیکن یہ چیز ہمارے بچوں پہ اثر کر رہی ہے، ہمارے اوپر اثر کر رہی ہے، اور ہماری عورتوں پہ اثر کر رہی ہے کہ بھئی تمہاری دعاؤں سے کیا فائدہ؟ تم جو فلسطین کے لیے ڈکوسلے والی دعائیں کر رہے ہو، ان دعاؤں کا کیا فائدہ؟ کیا مطلب ہے دعاؤں کا کیا فائدہ؟ یہ تو مسلمان کا عقیدہ ہے، اور آپ مسلمان ہونے کے ساتھ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ہمیں کچھ دکھاؤ، آپ کا یقین نہیں ہے تو نہ ہو، ہمیں تو دعا کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں نص قطعی الدلالت قطعی الثبوت واضح، اللہ رب العزت نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، بھی کوئی ہے جس نے مجھ سے دعا کی اور میں نے اس کو قبول نہ کیا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو میں بات کو چھوڑ کرنا چاہ رہا تھا، بات ادھر نکل گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہو گئے صاحب عقل، صاحب فہم و فراست، اور ہم دین کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ انہوں نے جب ان کو بزرگ کو نصیحت کی تو بعد میں کہنے لگے کہ مجھے یہ لوگ منع کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ ارے میاں، بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھداروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو کچھ دیوانوں کی ضرورت ہوتی۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر تیرے پروانے گئے۔ پروانہ بننا پڑتا ہے، پروانہ نہیں دیکھتا کہ آج شمع پہ جانے سے میرے پر جل جائے۔ پروانہ شمع کے اوپر جان نثار کرتا ہے، وہ پر توڑ کے پھینک دیتا۔ صرف انسان سمجھداری، جی یہ کروں گا، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا۔ جب کیا کریں یار، گرمی ہو رہی ہے، آج مجلس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، نہیں جاتے، جناب آرام سے بیٹھا ہوا۔ ایسے لوگوں کو کہاں دین کی لپٹ آئے گی؟ وہ چھوٹا سا عذر ہے، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو گیا یا پیٹ میں درد کر لیا، اب نہ دین کی مجلس میں جانا ہے، نہ دین کی کوئی خدمت کرنی ہے، تو وہی بہانے ہیں جو کہ اللہ کے نبی کے پاس کیا کرتے تھے بعض لوگ۔ تو بھئی انسان کوشش کرے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کی۔ دیکھو جی، آپ بتائیں، میں نے ماشاءاللہ اس کو حفظ قرآن کروایا، ٹھیک ہے، آپ دنیا گھومے ہوئے لوگ ہیں، آپ بتائیں حفظ قرآن کی بنیاد پر کوئی نوکری ملتی ہے؟ ابھی کوئی نوکری ملتی ہے؟ حفظ قرآن کی بنیاد پہ کوئی نوکری نہیں ملتی جو مستقل اور پکی نوکری ہے۔ تو اس کے بعد اسکول پڑھتے ہیں، اسکول پڑھنے کے بعد میٹرک لیول پڑھنے کے بعد مدرسہ پڑھتے ہیں۔ تو مدرسہ 8 سال پڑھنے کے بعد کون آپ کو نوکری دیتا؟ کوئی بینک نوکری دیتا ہے، کوئی کالج نوکری دیتا ہے، کوئی بازار نوکری دیتا ہے، بازار نوکری دیتا ہے بطور مزدور، ٹھیک، بازار نوکری دیتا ہے بطور مزدور، کوئی آپ کو نوکری نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مفتی بننے کے بعد کوئی نوکری دیتا ہے؟ اس بنیاد پہ نوکریاں نہیں ملتی۔ مگر آپ دیکھو بھیڑ لگی ہے مدرسوں پہ، مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے بیٹھے، نہ بابا ہم داخلہ نہیں دے سکتے، آپ کسی اور مدرسے چلے جائیں۔
آپ کسی اور مدرسے چلے جاؤ، ہمارے رشتہ دار ہیں تقریباً 12-13 لوگ، وہ ہزارہ مانسیرا، ایک شہر سے 6 لوگ، دوسرے شہروں سے ملا کے 6-7، 13-14 لوگ آئے، اور ان میں سے ایک کا داخلہ ہوا، ایک کا داخلہ، باقیوں سے کہا نا بابا کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے پاس جگہ نہیں، پتہ ہے کوئی نوکری نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، پتہ ہے کوئی کام نہیں بنے گا، پتہ ہے کچھ حاصل نہیں ہونا، پھر بھی اللہ کے دیوانے ایسے لائن لگا کے بیٹھے۔ اس سال جنہوں نے حفظ کا امتحان دیا، حفظ قرآن کا جو امتحان دیا، 1,30,000 بچے، 1,30,000 بچے جنہوں نے حفظ قرآن کا کم از کم 3-4 سال لگتے نا حفظ کرنے میں۔ کیا ہے؟ میرا نہیں تو اللہ کسی اور سے کام نہیں ہے، مجھ سے نہیں تو اللہ کسی اور سے کام نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے دیوانے بہت ہیں، مگر اللہ مجھ سے لے لیں، یہ میری ہمت ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میری کاوش ہے۔ تو سمجھدار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اپنا وقت بچا کے اپنا یہ کر کے بھئی کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے نکالو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا، ارے نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کے دین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا چھوٹے میں چھوٹا تھا، اس کو پڑھ رہا تھا، قریش مکہ ابو طالب کے پاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت چاہیے تو جتنی عورتیں چاہیے ہم ان مالدار، پیسے والی، خوبصورت، حشم و قدم والی عورتوں سے ان کی شادی کرا دیتے، ٹھیک ہے، ان کو پیسہ چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، بس یہ نہیں کہیں گے تمہارے معبود غلط ہے، ٹھیک، ان کو چاہیے سرداری تو ہم سرداری دے دیتے، ٹھیک ہے، بس یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ذہن میں بات آتی ہے، ارے سردار بن جاتے اس کے بعد اپنی من مرضی کراتے، سب کو مسلمان کر لیتے ہیں، اور کہتے جناب اتنی عورتوں سے میرا نکاح کرو، تو پھر ان عورتوں کے ذریعے سے کام کرتے دین کا، اور سب گھروں میں بھیجتے ان عورتوں کو، وہ لوگوں کو مسلمان کرتی، تحریک چلاتے ہے نا جی، سردار بن جاتے، سردار بن کے فوج کو اپنے تابع کر لیتے، تابع کر کے سب کے ساتھ کام کرتے ہیں بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھو، پھر بھی میں ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا اس بات سے کہ لات، منات، عزا، حبل یہ بت غلط ہے۔ اللہ کو قرآن اتارنا پڑا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جو تم کہو کہ میں نہیں مانوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ عقل نہیں چلتی، یہاں انسان کو دیوانگی دکھانی پڑتی ہے، وہ دیوانگی دکھائے گا تبھی راتوں میں اٹھ کے روئے گا۔ صرف سمجھدار آدمی کو تو رات بڑی اچھی نیند رہتی ہے، رات کو اپنی نیند کے اسباب کے کسی طرح نیند ڈسٹرب نہ ہو، کسی طریقے سے نیند خراب نہ ہو، بس مجھے اچھی نیند آنی۔ سمجھدار آدمی تو اس کے پورے اسباب کر کے سوتا ہے کہ بھئی نیند نہ کھلے تاکہ دن کے کام متاثر نہ ہو، لیکن دیوانہ تو کہتے نا الارم لگاؤ یا تہجد اٹھنا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اقم الصلاۃ، طور میں پڑھ رہا تھا ابھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار، طرفی النہار کا مطلب ہے صبح کی نماز اور مغرب کی نماز، بعضی حضرات نے کہا صبح کی نماز اور عصر کی نماز، وزلفا من اللیل، اور زلف کہتے ہیں ایک کچھوا چل رہا ہے اور چلتے چلتے پانی کی لہروں کے پاس آ گیا، اور پانی کی لہروں میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، اس فاصلے کو کہتے ہیں زلف، وزلفا من اللیل، کیا مطلب ہے؟ رات کے اس حصے میں جب دل ملنے والا ہو، یعنی فجر کا وقت داخل ہونا۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، دن کا وہ حصہ جس میں رات ملنے والی، بعض نے کہا رات کا وہ حصہ جس میں دن ملنے والا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تہجد میں اٹھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو،
ایسے لوگ دیوانے ہوتے ہیں. دیوانے حق بننے میں اصل مزہ ہے. کوئی سمجھدار اور دیوانہ جب سمجھدار بن کے انسان چلتا ہے صرف 2-2-4 میں لگا رہتا ہے، 2-2-5 میں لگا رہتا ہے، کسی طرح 2-2-5 ہو جائے، کسی طرح 2-2-22 ہو جائے، وہ اسی میں لگا رہتا ہے، اسی میں کوشش کرتا ہے. دوستو کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے نکالیں، اس کو پڑھنے کے لیے نکالیں، اس کو سمجھنے کے لیے نکالیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، کچھ سمجھیں، سیکھیں کہ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کیا تھی. کیا ہم صرف اسباب میں لگے، صرف پیسہ دولت اکٹھی کرنے، صرف سہولتوں کی زندگی گزارنے میں لگے. کچھ اپنے آپ کو مسلح پہ تھکائیں، کچھ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے تھکائیں. ارے دیکھو تو صحیح کہ کبھی ہم اللہ کے عشق میں بےتاب ہوئے، کبھی ہم اللہ کی محبت میں بےتاب ہوئے. جو انسان اپنی ضروریات کے لیے بےتاب ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی ایک قضاء حاجت ہے، اس کے لیے وہ اٹھ جاتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور جا کے بیت الخلا جاتا ہے. اس چھوٹی سی حاجت اس کو اٹھا دیتی ہے، اور اتنی سی حاجت بھی دل میں نہیں اٹھتی کہ میں اللہ کو مناؤں. اتنی سی حاجت بھی دل میں نہیں اٹھتی کہ اللہ کے سامنے کچھ گڑ گڑاؤں، کچھ سر سجدے میں رکھوں، کچھ اس سے مانگوں کہ اللہ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اللہ اپنے ملنے کا پتہ ہی بتائیے. اے اللہ آپ کیسے ملتے ہیں؟ اے اللہ آپ کس طرح میرے دل میں آجا، میرے دل میں سما جا میری آنکھوں. تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہ. کچھ اس کے عشق میں، کچھ اس کی یاد میں. اس کو بند کر کے آن کرو یا اس کو پیچھے لے جاؤ. کچھ اس کی یاد میں گڑ گڑانا ہو، کچھ اس کی یاد میں رونا ہو، کچھ اس کو طلب کرنا ہو، کچھ اس سے اس کو مانگنا ہو. بس چھوڑ دو، میرے خیال میں یہ نہیں چلے گا، چارجنگ لگانی پڑے گی. تو دوستو اس کی کوشش کرنی ہے. یہ مجلس اسی کی یاد دہانی ہے. یہ مجلس یہ کوئی علم کا گڑھ نہیں ہے. کوئی آپ کو فتوے نہیں بتانے، کوئی آپ کو کتب حدیث کے عجیب و غریب قصے نہیں سنانے، کچھ عجیب و غریب باتیں نہیں سنانی. اللہ موقع دے گا تو وہ بھی سنائے. مگر عالم تو انسان بنتا ہے، علم بھی انسان سیکھتا ہے، حدیث انسان پڑھتا ہے، قرآن انسان پڑھتا ہے. مگر قرآن کتاب عشق ہے، اس سے اللہ کا عشق سیکھے. حدیث کتاب عشق ہے، اس سے عشق الہی تو سیکھے کہ کس طرح اللہ کی محبت میں تڑپا جاتا ہے. تو آخر کیا ہے کہ ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ سے اٹھنے نہیں دیتی، اللہ سے ملنے نہیں دیتی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے دور ہے؟ دوستو یہ مجلس اسی کی یاد دہانی ہے، یہ بیٹھک اسی کی یاد دہانی. تھوڑی دیر اللہ کے سامنے اٹھا جائے، اپنا کچھ وقت ایسا نکالا جائے جس میں ہم اور تم آگاہ ہیں اس رب خفی سے. معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں، کچھ ایسی راز و نیاز کی باتیں ہوں. یہ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. تم سا کوئی ہمدم، کوئی ہمساز نہیں ہے. باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم اور تم آگاہ ہیں اس رب خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. یہ شعر نہیں ہے، حضرت مرزوق کی ایک کتھا ہے، پوری کہانی ہے ان کی زندگی کی، کہ کس طرح جب انسان کو اللہ سے عشق ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کو محبت کے رمز اور رموز ہی الگ ہوتے ہیں، اس کی باتیں اور کلمات ہی الگ ہوتے ہیں، اس کے رونے اور اس کے کہکہے ہی الگ ہوتے ہیں. انسان جب اپنے کسی پسندیدہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے ہٹنے کا دل نہیں کرتا. چھوٹا بچہ نیا نیا اسکول جاتا ہے تو کتنا چیختا ہے کہ اس کو اپنے پسندیدہ انسان ماں اور باپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. ہم اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ اللہ سے دور ہیں. دوستو کچھ وقت نکالیں، ہر بار کہتا ہوں کہ کچھ وقت نکالیں جس میں اللہ کریں، جس میں اللہ کو یاد کریں، اس سے اس کی محبت مانگیں. دوستو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، اللہ ان کو ایسے عجیب و غریب الفاظ دیتے کہ دل پھٹنے لگتا ہے، اور ایسا ہونے لگتا ہے کہ میں تو کیا ہی مانگتا ہوں جو یہ مانگ رہا ہے، کہ جو یہ اللہ کا تعلق اپنے سینے میں لیے بیٹھے، اور اس کو خود سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کون سے الفاظ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس کون سے کلمات ہیں، میں کس طرح
ان سے الفاظ کو لے کے اپنے دل کی کہانی اللہ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہر دل میں محبت رکھی ہے، ہر دل میں محبت رکھی ہے، مگر وہ اتنی گہری دفن ہو چکی ہے اس کو نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی گہرائی میں تکلیف ہوتی ہے۔ یقین کرنا ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ہر مومن اللہ کا عاشق ہے، اور یہ بات مصدقہ ہے، میں نے کئی بار دیکھی کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایک داڑھی کا بال نہیں رکھا، زندگی میں نماز نہیں پڑھی، جب وہ دعاؤں پہ آئے تو ایسی انہوں نے اللہ سے مناجات کی ہے، ہل گیا اللہ، آپ نے اس کے دل میں کون سا عشق دفن کیا ہوا ہے کہ جو یہ کلمات بول رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے؟ وہ موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ہر دل میں اللہ نے عشق دفن کیا ہے، آپ کے دل میں بھی ہے، میرے دل میں بھی ہے۔ وہ کسی کو آسائش ہے، کسی کو آرام، کسی کو روپیہ، کسی کو پیسہ، وہی لے ڈوبا ہے کہ کسی کو کوئی گناہ، کسی کو کوئی آفت جس نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ تو دوستوں، کچھ ایسا وقت نکال دیں کہ جس میں آپ کے پاس نہ آپ کی بیوی ہو، نہ آپ کا بچہ ہو، نہ کوئی دنیا کا عارضہ ہو، نہ موبائل فون ہو، نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والی چیز ہو، کوئی ایک آدھا گھنٹہ، کوئی ایک پونا گھنٹہ، وہ ایسی لذت آپ کو دے گا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ لذت ہی دے گا، بعض مرتبہ وہ آپ کو اکتاہٹ دے گا، آپ کو پریشان، کیا ہے یار، کن فضولیات میں لگ گیا ہوں، کن باتوں میں لگوں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مگر آپ یقین کیجئے، یہ دنیا کی اتنی، کائنات کی اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کتنی، کہ حاصل کیے بغیر سمجھ میں لیتے۔ مکتوبات امام ربانی یہ بھی میرے پاس رکھی ہے، تربیت السالک حضرت تھانوی کی، تربیت السالک آسان والی، تو یہ دو کتابیں مکتوبات حضرت تھانوی کے، حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات ہیں۔ لوگوں نے ایسی ایسی کیفیتیں لکھی، بندے ہل جاتے ہیں یار، کہ کون سے درجے کا ولی ہے جس نے ایسی باتیں لکھی کہ اللہ کا عشق اس کو اندر سے جلا رہا ہے، اللہ کا عشق اس کو اندر سے تڑپا رہا ہے۔ تو عشق الہی کے رموز کچھ ایسے ہیں کہ وہ انسان کو ملتے ہی تنہائیوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ کر دے، حبیب الی الخلوہ، حبیب الی الخلا، مجھے تنہائی محبوب ہونے لگی۔ جب نبوت پاس آئی تو تنہائی محبوب ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ کو اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، بیوی سے بھی الگ کر دیا، اللہ اکبر، بیوی سے بھی الگ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ، تمام جملہ پیغمبروں کو جب نبوت دی تو کائنات سے کاٹ کے دی، چلو ہٹ جو اب کائنات کے اندر رہتے ہوئے صرف میرے پاس ہو اور میری بات سنو۔ تو اللہ رب العزت تنہائی کے اندر ولایت کا، جب نبوت تنہائیوں میں ملتی ہے تو ولایتیں بھی تنہائیوں میں ملتی ہیں۔ مجالس کے اندر اس کی ترغیبات ہوتی ہیں، انسان اس کی طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا